شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو تھینک یو. ایک انرجیٹک دنیا کو گزارنے کے لیے، ایک پاورفل طاقتوں کو گزارنے کے لیے، زندگی کو بہت سے بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں جسے جیل سائنسز کہا جاتے ہیں. جیل سائنسز میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں. تو آپ کون سے طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ایک عبادات میں بہتری لانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنک، کنسنٹریشن پاور چاہیے. فکر منتشر ہوتا ہے نماز کی حالت میں. ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہوئے تو فکر منتشر ہوتی ہے ادھر ادھر. کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے تاکہ آپ کی فکر جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ، ایک نقطے پہ جمع ہو جائے، تاکہ نماز پہ کھڑے ہوتے کہیں بھی ذہن نہ جائے، ارد گرد کا پتہ ہی نہ ہو. تو کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدد دیتے ہیں. راستوں کو تلاش کرتے ہوئے کسی بھی مسئلے کا حل ہوتے ہیں. اگر آپ تلاش کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس دیکھ لیتے ہیں، یا پھر مثلاً سارا کچھ جتنا بھی ہے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے جس میں اللہ برکت ڈالے، سارا کچھ اللہ پہ ڈال لیتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک غلط سا ہے. یہ بہت غلط ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایفرٹس کرے، تلاش کرے، اللہ تعالیٰ پھر دیں گے. اور اگر آپ تلاش نہیں کریں گے، ویسے کہہ دیں گے چلو اللہ کرتے ہیں، اللہ بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ کو آپ کو خود ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں سر، مشیت عباس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عباس؟ جی جی جی، مشیت عباس. مشیت عباس. جی جی جی. ہاں، بڑا خوبصورت نام ہے، مشیت عباس. بہت اچھا. جی جی. مشیت کا کیا مطلب ہے؟ مرضی. مرضی؟ الہی، جیسے اللہ کی مرضی. مشیت، ہاں ہاں. جی جی. اچھا، وہ والا مشیت. صحیح صحیح صحیح، بہت اچھا. جی مشیت عباس صاحب، آج ہمارے موضوع ہے اخلاق کو کیسے بہتر کیا جائے، عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں. سوری، کس کو سر؟ اخلاق کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں. آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ جیل سائنسز میں آپ نے ماشاءاللہ. جی سر، ابھی تو میں انیشیل اسٹیج پر ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے ایک نعمت اور رحمت ہیں کہ ہم کافی جو بھی میں نے کہیں اس کے جو بھی لیول میں نے کیے ہیں ان کو میں نے جہاں جہاں بھی اپلائی کیا ہے اس کے 100% نتائج حاصل ہوئے ہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. بہت ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت اچھا. آپ کی یہ محبت ہے، دل خلوص ہے آپ کی، اور انسانیت کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، اپنے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کہ آپ کو ایسا ٹریننگ لیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش ہوتے ہیں. اس میں کم سے کم اتنا تو ہوتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہتری یہ آ سکتا ہے کہ ایک ایسا نالج تو ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اشرف المخلوقات کے ناطے سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور بہت بڑی طاقت اپنے سمجھتے ہوئے. تو آپ کی فیلنگز کیا ہے؟ کس طرح؟ میری فیلنگ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیل سائنسز کے آنے کے بعد میں 100% میں نے اپنی زندگی میں پوری لائف میں چینج میں محسوس کیا ہے اپنے اطراف میں. کیونکہ ہم ریل سائنسز سے پازیٹیو، کافی حد تک پازیٹیونیس آ گیا ہے ہمارے اندر. 100% ہر چیز، جب ہم پازیٹیو ہیں تو اطراف کے لوگ، آس پاس کے لوگ، ہر معاملے میں ہر چیز پازیٹیو نظر آ رہی ہے. کافی بہتری آئی ہے زندگی میں. مکمل میں کہتا ہوں کہ 100% چینج آ گیا ہماری زندگی کے ہر شعبے میں. کیا جیل سائنسز اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اخلاق کو تو میں کہتا ہوں کہ اخلاق کو کوئی جو چھوٹی سی بات ہے، یہ پوری زندگی کو چینج کر رہا ہے. یہ آپ کی جیل سائنسز ہر شعبے میں، ہر جگہ، ہر چیز میں یہ
بہت اس پہ مثبت نتائج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہر ایک کو پھیلانی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج کل معاشرے میں کتنی نگیٹیونیس ہے اور کتنے ٹینشن ہے اور کتنے کچھ ہیں، تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ریل سائنٹسٹ کے بارے میں سب کو ہمیں انفارم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں۔ کیا ریل سائنسز بری عادات اس کے ذریعے ہر چیز کوئی بھی کسی بھی قسم کی نگیٹیونیس جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کی 100% ختم کر دیتی ہے۔ ریل سائنسز ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک معجزے سے کم نہیں ہے، مجھے تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ خواب ہو اور میری اچانک آنکھ کھلے گی تو مجھے افسوس ہو گیا ہو یہ خواب تھا۔ میں تو یہ اپنے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت محسوس کرتا ہوں۔ کیا انسان کو یہ احساس ہوتے ہیں کہ میں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی طاقت بنائی ہے، اگر کوئی مشکل آتے ہیں میں اس کا توڑ ہوں، یعنی اگر کوئی مشکل آتے ہیں میں اس کا توڑ ہوں، میں اس مشکل کو حل کر سکتا ہوں، کیا یہ احساس آتے ہیں ریل سائنسز میں؟ بالکل یہ احساس 100% آتے ہیں، بلکہ اب یہ ہے کہ دل میں کہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور یہ دل بے چین ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور مطلب معاشرے میں اچھائی پیدا کی جا سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریل سائنسز جو ہے وہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے پوری دنیا میں۔ آپ نے مدد کی بات کی ہے، کیا انسان اس قابل ہو جاتا ہے جب ریل سائنسز میں آتے ہیں، اس قابل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بہت سی طریقے دنیا میں وہ سیلفشنس کے لیے انسان سیکھ لیتے ہیں، ان کی ہمدردی نہیں ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ اتنی خاص، جس طرح کہ ہم بہت ساری چیزیں بہت سے لوگ سکھاتے ہیں، لیکن ریل سائنسز میں جب انسان آ جاتا ہے تو ان کا فوکس کیا انسانیت پہ ہوتے ہیں؟ کیا ان کے فوکس خدمت خلق میں واقعی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ریل سائنٹسٹ کا جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کا تو یہ ہے کہ اس میں مراقبہ ہے اور ایسی ساری چیزیں اس میں جو کائنات کی ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں، پاور جس کو کہتے ہیں پاورفل جس کو کیا کہیں گے ہم، تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے کے بعد انسان بالکل ہی 100% اپنے اندر مکمل چینج محسوس کرتا ہے، اور اس کا مطلب وہ پورا وجود ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی دوسری چیز ہے، ایک پاورفل، ایک طاقتور۔ اور اس کے علاوہ معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ یہ کام کریں گے ریل سائنسز میں آ کے، جو بھی آپ کے شاگرد بن گے اور آپ سے جو کچھ سیکھیں گے، تو اس سے ہمارے معاشرے میں چیز کی بہت ضرورت ہے یہ چیز کو۔ بالکل صحیح۔ کیا اس سے غرور اور جیلسی جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں کیا اس کو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ریل سائنسز کے بعد، کہ غرور ہے یا جیلسی ہے یا کسی سے کہ مطلب انسان میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود ایک اندر سے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کی مدد کا، اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ چلو ہمیں رحمت ہے، بالکل ہمیں میں تو عباس بھائی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کیا دوسروں میں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں میں بھی اس طرح کی؟ بالکل یہی میرا مقصد آپ کہنے کا یہی ہے کہ جب ہم خود اس میں قابل ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اس چیز کے ذریعے سے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم دوسرے لوگوں پر اس بات کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں خود بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر خود جو ہمارے پاس آپ کی دی ہوئی طاقت ایک موجود ہے، تو ہم اس سے معاشرے کے لوگوں کو بہت بہتر، میں نے اپنے اطراف کے اپنے ملنے جلنے والے اور اس میں سب نے اپلائی کیا ہے، تو میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میرے لیے اور معاشرے کے لیے ان لوگوں میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ میں تو سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ریل سائنسز میں جو ہے وہ لوگ جائیں اور آپ مطلب آپ سے سیکھیں، کیونکہ آپ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ نے لیول 8 تک کیے ہیں نا؟ جی تو آگے انشاءاللہ ماسٹر میں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ مجھے سب سے بڑی خوشی جو ہوتی ہے وہ میرے اسٹوڈنٹ جب وہ ایک ایسی جذبے سے وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، سب سے زیادہ دلی سکون ہوتی، مجھ میں مسکراہٹ آتے ہیں، میں ایک پھول کی طرح کھیلتا، یعنی
پھول کی طرح میں کھلتا ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پلیز آپ اسٹوڈنٹس بالخصوص کال کریں ہمیں, اور جو بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا بھی میں جواب دے دوں گا. بہت اچھا لگا مجھے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور زیادہ طاقت دے. اللہ آپ کو وہ فورس, وہ طاقت دیں جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے حقدار ہے آپ, اور ڈیوٹی لگایا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا. تو وہ چند دن پہلے سمداد 6 کی بات ہو رہی تھی. ایک شخص نہیں آ رہا تھا, کہتے ہیں کیا مجھے یہ فلاں چیز آپ محسوس کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیں, اس سے اباؤ بھی کچھ چیزیں ہیں, اس سے اباؤ ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, مجھے بس یہ چیز محسوس کرنا ہے. تو میں نے کہا اس سے اباؤ بھی ہے, لیکن اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کس طرح, کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ. تو وہ آیا, انہوں نے بہت حیران ہوئے کہ واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے, اس کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے فزیکلی جیسے کہ خانہ کعبے کے وہ طواف کر رہے. ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں کراچی سے گوہر بات کر رہی ہوں. جی گوہر, آج ماشاءاللہ کراچی سے کالز آ رہے جاتا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. گوہر, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا جل سائنسز کے ذریعے یا کیا اخلاق کے طریقے ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر کر سکیں؟ سائنس جو ہے یہ بہت اچھی وہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اس کی بہت سے فائدے ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی میں اپلائی کرے؟ کچھ دیکھا ہے, کچھ سنا ہے, یا آپ نے خود کلاسز لیے ہیں, کیا ہے؟ جی میں آپ کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے سوری, آپ نے نام کیا بتایا؟ میں گوہر فاطمہ بات کر رہی ہوں. گوہر فاطمہ, کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. آپ کی تو فیملی والے بھی آتے ہیں نا, فیملی کے ممبرز بھی آتے ہیں؟ جی سر. جی بہت اچھا. اور آج میرا پروگرام کا موضوع تو آپ کو پتہ ہے, اخلاق وغیرہ. کیا آپ ذیل سائنسز میں کیا پایا؟ آپ, میرے ایک سوال ہے آپ سے, ذیل سائنسز میں آپ نے کیا پایا ابھی تک؟ ذیل سائنسز جو ہے یہ انسان کے کردار کو کافی حد تک بہتر کرتی ہے, اور اس کے اندر سے ڈر, خوف اور مطلب نگیٹیوٹی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, اور مطلب پازیٹیو سوچ رکھنے لگتا ہے وہ, اور یہ کہ خود بخود اس کے اندر اچھی چینجز آنے لگتی ہیں. بہت اچھا. میرا کافی حد تک غصہ کم ہوا ہے جب جیسے میں نے کیے ہیں آپ کے مطلب آپ کے اسٹوڈینٹ ہوں میں, تو میں نے آپ کے اس سے مطلب کورس کیا ہے, تو مجھے اس سے کافی میری اپنی طبیعت بھی کافی بہتر محسوس کرتی ہوں. پہلے اکثر میں بیمار رہتی تھی, میرے پورے جسم میں درد رہتا تھا, کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا. تو یہ کہ اب یہ ہے کہ کافی مجھے اچھا لگتا ہے, اپنے گھر میں دل لگتا ہے میرا, اور یہ کہ مطلب اس کے کافی اس کے وہ ہیں فوائد بہت زیادہ فوائد ہیں ماشاءاللہ. کیا ہم اس کے ذریعے پوری معاشرے کو خدمت کر سکتے ہیں, یا معاشرہ کو چینج کر سکتا ہے, بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا انسان اپنی زندگی میں اتنا چینج لا سکتا ہے کہ اس سے ان کے ارد گرد ماحول بھی بہتر, مثبت ہو جائے؟ ہاں بالکل, اس سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور بہت اچھا اپنی زندگی میں کافی آسانیاں اور تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ راستہ خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں. یعنی راستہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے, آپ نے ذیل سائنسز کے ذریعے آپ بہت زیادہ زندگی میں آگے جا سکتے ہیں. پازیٹیو سوچ رکھ کے اپنے انسان, یہ کہ جب تک سوچ اس کی پازیٹیو نہیں ہوگی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو کچھ کر ہی نہیں, مطلب یہ کہ اس طریقے کی جو انسان سوچ رکھتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. یعنی ہم اگر ایک دروازہ بند ہے تو کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں. بہت اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انتہائی اس کے اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. کیا یہ ذیل سائنسز دعا کی قبولیت میں کوئی رول ادا کرتے ہیں؟ جی ہاں, اس سے کہ دعاؤں میں یعنی کنسنٹریشن
काफी हद तक आया है मेरे अंदर, जी दुआएं भी कबूल हो रही हैं माशाअल्लाह से। इबादत में क्या रोल है? इबादत में भी काफी कंसंट्रेशन, जैसे नमाज में इधर उधर के ख्यालात आते थे, अब ये है कि 5-6 जब से किया है मैंने, जी जी, हद तक मुझे नमाज में भी अब मजा आता है, सुकून मिलता है। यानी जिस तरीके से एक इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, मैं समझती हूँ कि अब जरा सा मुझे मेरे अंदर वो आया है कि मतलब दिमाग हमारा कहीं और रहता है, नमाज में हम कुछ और सोच रहे होते हैं, नमाज भी चल रही होती है, ढेरों किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं। तो ये कि अब ये कि काफी अच्छे तरीके से मैं इबादत वगैरह को भी सही से सर अंजाम दे पाती हूँ। बहुत अच्छा।